میرا ارادہ تھا کہ پنجاب ٹیکسٹائل مل میں خود جاؤں، لیکن اس روز تھانے میں ضروری نوعیت کے کچھ ایسے کام نکل آئے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تھانے سے باہر نہ نکل سکا۔ وہ پورا دن میں نے بہت مصروف گزارا تھا، تاہم میں نے یہ ذمہ داری ہیڈ کانسٹیبل امیر خان کے سپرد کر دی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے اندر آتے مجھے سلیوٹ مارا۔ میں نے کہا، امیر خان، تم 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر پنجاب ٹیکسٹائل مل جاؤ۔ مذکورہ مل میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہاں رفاقت علی نامی ایک شخص کام کرتا ہے، اسے لے کر فوری طور پر تھانے آ جاؤ۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کہا، ذرا ہوشیاری کے ساتھ، کہیں بندہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ دوسری فکر ہی نہ کرو ملک صاحب، امیر خان نے پوری یقین لہجے میں کہا اور دوبارہ سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر امیر خان تھانے میں موجود تھا۔ وہ رفاقت علی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے فوری طور پر یہ اپنے کمرے میں بلا لیا۔ امیر خان نے بتایا، ملک صاحب، بندے کو گھر سے پکڑ کر لایا ہوں جناب۔ میں نے تو تمہیں اس کے کارخانے بھیجا تھا۔ وہ بولا، میں پہلے تو کارخانے گیا تھا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کی رات کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے کارخانے کے منشی سے اس کے گھر کا پتہ لیا اور اب بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رفاقت علی 27-28 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس کا رنگ گندمی اور بال گھنگریالے تھے۔ اس نے فیروزی رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی، پاؤں میں ہوائی چپل تھی۔ اس کا حلیہ بتاتا تھا کہ جیسے اسے گہری نیند سے جگایا گیا ہو۔ وہ خاصا حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے امیر خان کو باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر رفاقت علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے تحکم سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے تامل کے بعد میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ بظاہر وہ ایک معقول اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نظر نہ آیا جس سے اس کی عیاری یا مکاری جھلکتی ہو۔ جب میں خاموشی سے خاصی دیر تک اسے گھورتا رہا تو بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلنے لگا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو بول اٹھا، تھانے دار صاحب، اس نے الجھن آمیز انداز میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا، بس تمہاری محبت نے جوش مارا اور میں تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ وہ میرے جواب سے مزید الجھ گیا۔ جناب کیوں مذاق کرتے ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ پریشان تو میں بھی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میری پریشانی صرف تم دور کر سکتے ہو۔ میں؟ وہ ہکلایا، جناب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے دانستہ غیر متعلق سوال کر رہا تھا تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ وہ اوپر سے جتنا سیدھا نظر آتا ہے کیا اندر سے بھی ویسا ہی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہاں رفاقت علی، تمہارے سوا میری پریشانی اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیسی پریشانی جناب؟ اس کی آنکھوں میں سینکڑوں خدشات کروٹیں بدل رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، پھر اچانک دھماکہ خیز انداز میں کہا، تمہارے دوست نصیر احمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اوہ! اس کا چہرہ غم و اندوہ کی اماجگاہ بن گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ وہ مشکل اس کی زبان سے ادا ہوا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور تم وہ شخص ہو قتل ہونے سے پہلے جسے نصیر احمد کے ساتھ آخری بار دیکھا گیا تھا؟ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جناب میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے لرزہ لہجے میں کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا وہ واپس لاہور چلا گیا ہوگا، اور اب تو اس بات کو بھی کافی دن گزر گئے ہیں۔ بات پرانی تو ضرور ہو گئی ہے رفاقت علی، لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے نصیر احمد کے قاتل کی تلاش ہے۔ جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اور قاتل تک تم مجھے پہنچاؤ گے۔ میں؟ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ہاں تم رفاقت علی، 14 اگست کی شام تم اس کے ساتھ ہی غریب نواز ہوٹل سے نکلے تھے۔ اسی رات نصیر احمد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مجھے بتاؤ، تم دونوں ہوٹل سے نکل کر کہاں گئے تھے؟ اس نے بتایا کہ وہ قریب روز ہی نصیر احمد سے ملنے اس کے ہوٹل جاتا تھا جہاں وہ منیر حسین کے فرضی نام سے ٹھہرا ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے نصیر احمد کے مشن کے بارے میں بتفصیل بتایا۔ یہ ساری باتیں مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، یہ سب کچھ تو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ 14 اگست کی شام ہوٹل سے نکلنے کے بعد تمہاری کیا سرگرمیاں رہی تھی؟ تم دونوں کہاں کہاں گئے تھے اور کیا کیا کرتے رہے تھے؟ اس رات تم نے نصیر احمد کو کہاں چھوڑا تھا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا کر قانون کے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ میں تمہیں نصیر احمد کے قتل کے الزام میں سیدھا جیل بھجوا دوں گا۔ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم وقوع کی دوسری روز یعنی 15 اگست کو بھی مقتول سے ملنے گئے تھے، اور جب تمہیں پتہ چلا کہ وہ گزشتہ رات ہوٹل واپس نہیں آیا تو تم نے تبصرہ کیا تھا۔ بیوقوف پاگل، اس کے بعد تم نے ہوٹل کا رخ نہیں کیا، کیوں؟ میرے سوالوں کا تسلسل ٹوٹا تو اس نے کہا، جناب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرا خیال تھا وہ لاہور واپس چلا گیا ہوگا کیونکہ اب اس کے پاس وہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رفاقت علی نے بتایا، نصیر نے مجھے زائدہ سے ہونے والی آخری گفتگو کا خلاصہ سنا دیا تھا
وہ بہت دل شکستہ اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا جناب۔ جس عورت کی خاطر اس نے اپنی زندگی بدل ڈالی، پردیس کاٹا، وہ عورت کسی اور کی ہو گئی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کچھ سوچا، پھر پرخیال انداز میں بولا، خیر اس میں زاہدہ کا بھی کیا قصور؟ نصیری بدقسمت تھا، اس کا مقدر اچھا ہوتا تو وہ ایتھنز کی جیل میں اپنی زندگی کے 8 قیمتی سال نہ گواتا، اور وہ بھی جرم بے گناہی میں۔ تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں جناب۔ میں نے کہا رفاقت علی، تم فلسفہ اور منطق فی الحال ایک طرف رکھ دو، مجھے بتاؤ وقوع والے روز تم دونوں ہوٹل سے نکل کر کدھر گئے تھے؟ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ جب بھی میں سوال کرتا تھا وہ جواب میں غیر متعلق کوئی قصہ چھیڑ دیتا تھا۔ اس بات سے میں کھٹکا اور میں نے سوچا کہ یقینی طور پر کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ اس کی جھجک کیا معنی رکھتی تھی؟ یہ کوئی اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا۔ رفاقت علی نے ایک مرتبہ پھر جواب دینے میں تعامل کیا تو میں نے کہا، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، تم حوالات کی ایک رات بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ میرے روبدار اور اٹل لہجے نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بتایا، اس شام نصیر کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، وہ باتوں ہی باتوں میں کئی بار خودکشی کا ارادہ بھی ظاہر کر چکا تھا۔ میں نے سوچا اس کا دل بہلانے کے لیے تھوڑی سی تفریح کر لی جائے۔ وہ خلاف معمول میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ وہ ہوٹل سے زیادہ دیر کے لیے باہر نہیں جاتا تھا، لیکن اس شام اس نے کوئی تردد نہیں کیا اور فوری طور پر ہوٹل سے نکل آیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا تو میں نے پوچھا، تم مقتول کو کس قسم کی تفریح کرانے لے گئے تھے؟ میرے ذہن میں کوئی خاص پروگرام نہیں تھا، اس نے بتایا۔ میں نے نصیر سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلے، رات کا کھانا میرے گھر میں کھائے۔ نصیر نے کہا، یار مجھے بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے، سینے میں سانس رک رہی ہے، کھلی ہوا میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ میں کارخانے سے سیدھا اس کے ہوٹل پہنچا تھا، مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نصیر سے کہا، چلو گھر نہ جاؤ، بازار ہی میں کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، تمہیں بھوک نہیں ہے تو یار کیا، مجھے بھی اپنے ساتھ بھوکا مارو گے؟ میں نے مذاق کے انداز میں کہا، میرے پیٹ میں تو چوہے فٹ بال کھیل رہے ہیں، تم کھا لو، میں نے تمہیں روکا تو نہیں ہے۔ میں نے ایک تانگے کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، گھنٹہ گھر چلتے ہیں، وہاں بڑے اچھے تکے کباب ملتے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ نصیر کے دل جوئی کے لیے کر رہا تھا، کھانا تو میں گھر جا کر بھی کھا سکتا تھا۔ وہ گہری چوٹ کھائے ہوئے تھا، میں اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھنٹہ گھر چوک میں آ کر ہم نے کھانا کھایا۔ نصیر نے میرے پہم اصرار پر 2-4 لقمے ہی لیے تھے۔ ہم فارغ ہوئے تو اس نے سرسری لہجے میں کہا، یار رفاقت، فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے راستے میں ایک سینما پر مسرت نذیر کی ایک فلم کا بورڈ لگا دیکھا ہے۔ مسرت نذیر نصیر کی پسندیدہ اداکارہ تھی، یہ بات میں جانتا تھا، لیکن اگر میں نے اس کے ساتھ سینما چلا جاتا تو واپسی میں آدھی رات ہو جاتی، کیونکہ وقت اتنا ہو چکا تھا کہ ہم آخری شو ہی دیکھ سکتے تھے۔ مجھے گھر والوں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا، پھر جانے میرے دل میں کیا آئی، میں نے نصیر کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی حالت نے مجھے دلگیر کر دیا تھا۔ میں نے سوچا گھر والوں سے کوئی بھی بہانہ کر لوں گا، چلو اگر سینما دیکھ کر نصیر ذرا سنبھل جاتا ہے تو حرج کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ سینما فلم دیکھنے چلا گیا۔ فلم ختم ہوئی، ہم سینما سے باہر آئے تو میں نے نصیر سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہی گھر چلے، رات میرے گھر پر گزارے، صبح لاہور چلا جائے۔ اس کے جی میں جانے کی آئی کہ اس نے میرے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ ہم جیسے ہی گول بازار کے قریب پہنچے، نصیر نے کہا، یار آج تو ذرا موج میلہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ میں نے مشکوک انداز میں اسے گھورا۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگا، یار رفاقت، تم مجھے غلط نہ سمجھو، بس آج کوئی المیہ گانا سننے کی طبیعت ہے، صرف مجرا اور کچھ نہیں۔ مجھے اس کی حالت پر رہ کر ترس آ رہا تھا۔ میں نے محتاط انداز میں کہا، میرا لہجہ ایسا تھا کہ اس کی دل شکنی نہ ہو اور میں بچ بھی جاؤں۔ یار نصیر، اب تو گھر جاؤں گا، بہت دیر ہو گئی ہے، یہ شوق تمہیں ہی تنہا ہی پورا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے یار، جیسی تمہاری مرضی، اب تو مجھے ساری زندگی تنہا ہی گزارنا ہے اپنے ساتھ، اب اسے عادت ڈالوں گا تو بات بنے گی۔ ایک لمحے کو گردن جھکا کر اس نے کچھ سوچا، پھر کہا، تم اتنا تو کر سکتے ہو رفاقت کہ مجھے کسی اچھے کوٹھے کا راستہ دکھا دو، تم اسی علاقے کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا، میں اس علاقے میں رہتا ضرور ہوں، لیکن اس بازار کی جانب جانے کا کبھی اتفاق نہ ہوا اور نہ ہی مجھے ایسا کوئی شوق ہے۔ ہاں البتہ میں نے زمرد بھائی کے کوٹھے کی بہت تعریف سن رکھی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، بس تو پھر وہیں تک رہنمائی کر دو، اور میں نے پوچھ پاچھ کر نصیر احمد کو زمرد بھائی کے کوٹھے تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ دوسرے روز میں ہوٹل جا کر نصیر احمد کے بارے میں دریافت کیا، اس سے ملاقات نہ ہو سکی، اور تم نے سمجھ لیا کہ وہ واپس لاہور چلا گیا۔ رفاقت کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے سوال کیا۔ وہ بولا، اور وہ کہاں جا سکتا تھا؟ اسے جتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، اس کے بعد تو وہ لائل پور میں نہیں ٹھہر سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی رات قتل کر دیا گیا۔ میں نے کہا، وہ کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہا، اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ بیچارہ، بڑا برا انجام ہوا جناب۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے رفاقت علی سے پوچھا، مجھے غریب نواز ہوٹل کے مالک نے بتایا تھا کہ مقتول نصیر احمد کے پاس کوئی سامان وغیرہ بالکل نہیں تھا، تم نے اس کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھی تھی؟
نہیں جناب، اس کے پاس واقعی کوئی سامان نہیں تھا۔ نقدی وغیرہ تو ہوگی؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ مجھے لاش کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔ مقتول کے جسم پر ایک پتلون اور قمیص کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور تمام جیبیں بھی خالی تھی۔ رفاقت علی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، نصیر احمد کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی جو وہ اپنی جیبوں میں ہی رکھتا تھا۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ اپنے پاس اتنے پیسے نہ رکھے، لیکن میری بات اس نے مانی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ وہ کیا رفاقت علی؟ ہو سکتا ہے کسی نے اسے رقم کے لیے قتل کر دیا ہو۔ میں نے کہا ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا، رقم کے علاوہ تم نے مقتول نصیر احمد کے پاس کوئی اور چیز دیکھی تھی؟ وہ کوئی سوچتے ہوئے بولا، اس کی کلائی پر ایک غیر ملکی گھڑی تھی جو خاصی قیمتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ نصیر احمد کے گلے میں سونے کی چین بھی تھی، اور ہاں اس کے کنگلی میں کوئی انگوٹھی وغیرہ بھی تھی جو میرے خیال میں سونے کی ہی تھی۔ اس میں ایک بیش قیمت نگینہ بھی جڑا ہوا تھا۔ نصیر نے مجھے بتایا تھا کہ گہرے سبز رنگ کا وہ نگینہ زمرد تھا جو اس نے ترکی کے ایک بازار سے خریدا تھا۔ گویا نصیر احمد ایک اجنبی شہر میں اپنے قتل کا پورا سامان لیے بے فکری سے گھوم رہا تھا۔ میں نے رفاقت علی سے پوچھا، تمہیں کچھ اندازہ ہے نصیر احمد کے پاس کتنی رقم ہوگی؟ میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جناب۔ میں نے کہا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری فراہم کردہ معلومات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا، میں اس کی تصدیق بھی کروں گا۔ جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ بے خوفی سے بولا، آپ جیسے جی چاہے تصدیق کر لیں۔ میرا تجربہ بتاتا تھا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، لیکن میں اپنے خیالات سے اسے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ 2-4 مزید سوالات کے بعد میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تمہیں رات کو ڈیوٹی پر بھی جانا ہے رفاقت علی، اس لیے گھر جا کر آرام کرو۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے جانے لگا تو میں نے پیچھے سے کہا، اور ہاں، جب تک نصیر احمد کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا تم روزانہ تھانے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور حاضر دو گے۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، وہ سعادت مندی سے بولا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، اور تھانے میں اطلاع دیے بغیر تم شہر سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے؟ بہت بہتر جناب۔ رفاقت علی کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا، نصیر احمد کو جو بھی حادثہ پیش آیا تھا اس کا زمرد بھائی کے کوٹھے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا۔ ان کوٹھوں پر روزانہ لاتعداد کہانیاں جنم لیتی تھی اور طرح طرح کے واقعات پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ پہلے ہی گول بازار کے کوٹھے پر جا چکا تھا۔ مجھے ایک گمشدہ شخص کی تلاش تھی جس کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مجرا دیکھنے اس بازار گیا تھا۔ میں نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ اس سلسلے میں چمپا بائی کے کوٹھے پر چھاپا مارا تھا۔ رفاقت علی کی زبانی نصیر احمد کے زمرد بائی کے کوٹھے پر جانے کا سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زمرد بائی پر اگر سختی کی جاتی تو تفتیش کی راہ میں سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے نصیر احمد کے قاتل تک پہنچنے کے لیے کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ شاید میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ اس دوران میں ایک گاہک کی حیثیت سے فضل شوز بھی گیا تھا اور فضل کریم کو بھی ٹٹولا، لیکن وہ کسی بھی طور پر اس معاملے میں ملوث نظر نہیں آتا تھا۔ یہی خیال میرا فضل کریم کی بیوی زاہدہ کے بارے میں بھی تھا۔ زاہدہ نے اپنی صفائی میں مجھے جو داستان سنائی تھی ابھی تک اس میں کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی تھی، وہ سراسر بے گناہ نظر آتی تھی۔ میں نے آئندہ تفتیش کا رخ زمرد بھائی کے کوٹھے کی جانب موڑ دیا۔ دوسرے روز میں دوپہر کے وقت گول بازار پہنچ گیا۔ اس وقت میں سادہ لباس میں تھا اور میرے ساتھ کوئی دوسرا پولیس اہلکار نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت میں نے خاص طور پر منتخب کیا تھا کیونکہ دوپہر میں کوٹھے ویران ہوتے ہیں، طوائفیں یا تو آرام کر رہی ہوتی ہیں یا پھر شام کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں زمرد بھائی سے زیادہ سہولت اور تفصیل سے بات ہو سکتی تھی۔ زمرد بھائی نے بڑے اتفاق سے میرا استقبال کیا۔ وہ اس وقت ایک مسہری پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ آئیے آئیے ملک صاحب، زہ نصیب، آج تو ہمارے سرکار تشریف لائی ہے۔ اتنی زحمت کیوں کی حضور؟ باندی کو حکم دیا ہوتا آپ کے پاؤں کی دھول خود چل کر آپ کے قدموں میں پہنچ جاتی۔ اس نے مجھے مکھن لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پاس ادھیڑ عمر کا ایک شخص موجود تھا جو ایک صفحے اور بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ میں نے اس شخص پر نگاہ ڈالتے زمرد بھائی سے کہا، میں ایک کیس کے سلسلے میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا آیا ہوں۔ وہ میری نگاہ کا اشارہ سمجھ گئی۔ قادر بھائی آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، زمرد نے حقہ نوش شخص سے کہا، پھر اندر کی جانب منہ کر کے پکارا، نیلم کوئی ٹھنڈے گرم کا انتظام کرو، بڑے معزز مہمان آئے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں زمرد بھائی، میں نے خشک لہجے میں کہا، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، مجھے امید ہے تم تعاون کرو گی اور جو میں پوچھوں گا اس کا سچا اور سیدھا جواب دو گی۔ وہ ایک ناز سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تعاون کی کیا بات کرتے ہیں جناب، ہمارا تو دھندا ہی پولیس کے تعاون سے چلتا ہے، پھر ہم آپ سے تعاون نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ بے شرمی سے ہنسی اور آنکھ بھی مار دی۔ میں نے اس کی بہودہ حرکت نظر انداز کر دی اور براہ راست اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے پوچھا، زمرد بھائی، میں نے سن رکھا ہے طوائف کو ہر قسم کے آدمیوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے۔ تعریف کا شکریہ ملک صاحب، وہ زیر مسکرائی، ہمیں بھانت بھانت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کی دعا سے یہ عاجز بندی چہرہ دیکھ کر دل کا حال جان جاتی ہے۔ چہرہ دیکھتی ہو یا انہیں یاد بھی رکھتی ہو؟ یاد بھی رکھتی ہوں جناب، وہ فخری انداز میں بولی، یہ تو میرے پیشے کا تقاضا ہے،
خدا کے فضل سے میری یادداشت بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا، کوئی 1.5 ماہ قبل 14 اگست کو ایک شخص تمہارے کوٹھے پر مجرا دیکھنے آیا تھا۔ کوئی پردیسی تھا، پتلون اور قمیص میں۔ میں نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور بغور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا کر گزر گیا تھا، لیکن فوری طور پر سنبھل گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، آیا ہوگا جی، یہاں تو روزانہ درجنوں افراد مجرا دیکھنے آتے ہیں۔ میں درجنوں افراد کی نہیں، اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو پتلون قمیص میں تھا۔ وہ بولی، یہاں تو ہر ایک کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے، چاہے کوئی سا بھی لباس پہن کر آ جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ واضح جواب دینے سے کترا رہی تھی۔ اس کے اس رویے نے میرے دل میں شک پیدا کر دیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر مضطرب لہجے میں پوچھنے لگی، آخر بات کیا ہے ملک صاحب؟ آپ کس قسم کی تفتیش کرنے یہاں آئے ہیں؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ غیر ارادی طور پر اپنی انگلیوں کو بھی مروڑ رہی تھی۔ لاشعوری طور پر میری نگاہ اس کے ہاتھوں پر گئی اور میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ زمرد بائی کی بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت میں مجھے ایک طلائی انگوٹھی نظر آئی جس میں گہرے سبز رنگ کا ایک نگینہ جگمگا رہا تھا۔ مجھے خیال آیا، یہ انگوٹھی مقتول نصیر احمد کی ہے۔ میں نے بمشکل تمام اپنے اندرونی جذبات و احساسات کو چہرے پر ظاہر ہونے سے روکا۔ زمرد بائی مجھے اپنے ہاتھوں کو گھوٹتے دیکھ کر بولے، ملک صاحب آپ یوں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے فوری طور پر بات بنائی اور پرسکون لہجے میں کہا، کچھ نہیں، میں تمہاری انگوٹھی دیکھ رہا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، سید پور کے چودھریوں کا تحفہ ہے سرکار۔ وہ ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، کیا میں اسے اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھ سکتا ہوں؟ بڑی خوشی سے مائی باپ۔ اس نے کہا تو بڑی بے پرواہی سے تھا، لیکن میں نے محسوس کیا اس کے لہجے میں گریزنما گھبراہٹ پوشیدہ تھی۔ پھر اس نے انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ وہ ایک مردانہ انگوٹھی تھی اور اس کے رنگ پر دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ میں نے انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے یہ انگوٹھی سائز دے کر نہیں بنوائی گئی، اس کا سائز تمہاری انگلی سے خاصا بڑا ہے، اس لیے تم نے اس پر دھاگا لپیٹ رکھا ہے۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی، دل والوں کے کام ایسے ہوتے ہیں سرکار۔ چودھری صاحب کو میری بیٹی ستارہ کا رقص اتنا پسند آیا کہ ہاتھ سے زمرد کی انگوٹھی نکال کر اس کے قدموں میں ڈال دی۔ آپ کا اندازہ درست ہے، یہ میرے سائز سے بڑی ہے۔ میں تو چاہتی تھی اسے ستارہ ہی پہنے، لیکن اس کی تو 2 انگلیوں بھی ڈال دیں تو نکل آئے۔ ماشاءاللہ میری ستارہ کی انگلیاں بڑی پتلی اور لمبی ہیں، بالکل مومی شمو جیسی۔ کبھی آپ رات میں آئیں تو اس کا رقص دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں نے انگوٹھی سے واپس دیتے ہوئے کہا، کبھی موقع ملا اور وقت ملا تو ضرور آؤں گا۔ اس وعدے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ بات میں نے محض اسے خوش کرنے کے لیے کہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری جانب سے کسی تشویش میں مبتلا نہ رہے اور میری آمد کا زیادہ اثر نہ لے۔ اس نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ملک صاحب آپ پتلون قمیص والے آدمی کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ کون تھا وہ تماشبین اور کہاں سے آیا تھا؟ خدا نہ خواستہ کوئی خطرناک بندہ تو نہیں تھا؟ بہت خطرناک بندہ تھا، میں نے اسے مکمل اندھیرے میں رکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ شکر کرو اس نے یہاں کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ وہ آہستہ آہستہ لائن پر آ رہی تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے ملک صاحب، جس بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے کوٹھے پر آیا تو تھا، لیکن مجرا دیکھنے کے بعد خاموشی سے چلا گیا تھا۔ میں نے دل میں اسے ایک ناقابل اشاعت خطاب سے نوازا، پھر زبان سے کہا، تمہاری قسمت اچھی تھی زمرد بھائی جو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے دل میں تجسس بھڑک اٹھا۔ وہ بولی، کیا وہ کوئی وارداتیہ تھا؟ خوفناک قاتل تھا اور اشتہاری بھی۔ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے فرار ہوا تھا، حالانکہ شکل سے تو بڑا معصوم لگتا تھا۔ وہ آنکھیں جھپکا کر بولی۔ میں نے کہا، تم نے ضرور کسی کی دعا لی ہے، اگر وہ مفلوج تمہارے کوٹھے سے گرفتار ہوتا تو تم اور تمہارے ساتھی سیدھے جیل چلے جاتے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، یا اللہ میری توبہ، آپ نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے آخری وار کیا، زمرد بھائی اگر اب وہ بندہ تمہارے کوٹھے کا رخ کرے تو اسے کسی طرح باتوں میں لگا کر مجھے اطلاع کر دینا۔ حکومت نے بہت بڑا انعام رکھا ہے اس کی گرفتاری پر اور گرفتار کرنے والے کی ترقی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ میں ایسا ہی کروں گی، وہ جلدی سے بولی، پھر اپنی فطرت کے مطابق کہا، انعام میں میرا بھی حصہ ہوگا تھانے دار صاحب؟ ضرور ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر واپس آ گیا۔ زمرد بائی میری نظروں میں پوری طرح مشکوک ہو چکی تھی۔ میں نے اتنی طویل گفتگو اس سے محض اس لیے کی تھی کہ اسے محسوس نہ ہو میں اس کے خلاف سوچ رہا ہوں۔ میں جو کچھ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس کے پیش نظر ضروری تھا کہ ساری کارروائی زمرد بائی کی بے خبری میں کی جائے اور اسے کسی بھی قسم کی چالاکی دکھانے کا موقع نہ مل سکے۔ مجھے یقین تھا کہ نصیر احمد کی موت اسی کے کوٹھے پر واقع ہوئی تھی۔